اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف انسٹی ٹیوٹ کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ آیت کریمہ کی برکات میرے دوستو، ہر پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن میں 70 مرتبہ اور ایک دوسری روایت میں 100 مرتبہ استغفار کرنا ثابت ہے، لہٰذا کسی کو اس کی ترغیب دینا جائز ہے۔ میرے دوستو، آیت کریمہ پڑھنے کے متعلق احادیث مبارکہ میں بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، تاہم آیت کریمہ کو وظیفہ کے طور پر پڑھنے سے متعلق ہماری معلومات کی حد تک کسی حدیث میں مخصوص تعداد مقرر نہیں کی گئی میرے دوستو، بلکہ بزرگوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں مختلف حاجات کے لیے مختلف تعداد بیان کی ہے۔ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس مخصوص تعداد کو مسنون یا ضروری سمجھنا درست نہیں ہوگا۔ آیت کریمہ کے ذریعے آپ گم شدہ افراد یا روٹھی ہوئی بیوی کو واپس بلانے کا مجرب و آزمودہ عمل، اگر کسی کا بچہ یا بچی یا گھر کا کوئی اور فرد میرے دوستو لاپتہ ہو گیا ہو یا گھر سے ناراض ہو کر نامعلوم مقام پر چلا گیا ہو، یا بیوی شوہر سے ناراض ہو کر میکے بیٹھ گئی ہو، یا شوہر بیرون ملک بیٹھ گیا ہو، گھر والوں کی کوئی فکر نہیں، آنے کا نام نہ لیتا ہو میرے دوستو، تو آیت کریمہ کے اس بابرکت عمل کے ذریعے سے اس کی واپسی 100% یقینی بنائی جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ یہ عمل کتنا بااثر ہے، اس کا تجربہ مجھے بارہا ہوا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھنے والا 5 وقتی نمازی ہو، ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت مقرر کر لیں۔ عمل کرنے والا اپنی آنکھیں بند کر کے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آیت کریمہ کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، وہ ذات پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، پوری ایک تسبیح 100 دانوں والی پڑھ لیں۔ تسبیح مکمل ہونے کے بعد میرے دوستو تصور ہی میں اس بچے یا غائب شخص کے چہرے اور سینے پر پھونک مار دیں۔ اس طرح کل 11 مرتبہ، یعنی کل عمل کی تعداد 1100 مرتبہ ہے۔ عمل ہر بار آپ نے 100 دفعہ پڑھ کر یہ عمل دہرائیں، اور ہر مرتبہ تصور میں بچے مطلوب کے چہرے اور سینے پر پھونک ماریں۔ میرے اللہ نے چاہا تو میرے دوستو پہلے دن سے ہی گم شدہ بچے مطلوب کے دل پر اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ عمل مکمل کرنے کے بعد کچھ دیر دعا بھی کر لیا کریں۔ یہی عمل روٹھے ہوئے شوہر یا روٹھی ہوئی بیوی کو منانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مثبت نتائج سامنے آئیں گے میرے دوستو۔ اور اگر کسی نے جادو ٹونے کے ذریعے لڑائی جھگڑے کی بنیاد رکھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جادو ٹونے کا اثر بھی ختم کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک بندے نے گناہ کیا، پھر بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اسے یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے، صدقہ جاریہ ہے۔